السلام علیکم، میں عامر کشمیری اور آپ مجھے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں۔ جب بھی بات کی جاتی ہے ڈیولپ کنٹریز کی اور جب بھی بات کی جاتی ہے ترقی یافتہ ممالک کی، تو پاکستان کو پیچھے چھوڑ کے ویسٹرن کنٹریز کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ امریکہ کو دیکھیں، چائنا کو دیکھیں، آسٹریلیا کو دیکھیں، فلاں 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 کو دیکھ لیں، وہ لوگ جو ہے وہ ترقی کر رہے ہیں۔ اور جب بھی بات دو نمبری کی ہوتی ہے، لوٹ کھسوٹ کی ہوتی ہے، کرپشن کی ہوتی ہے، بیڈ گورننس کی ہوتی ہے، مس مینجمنٹ کی ہوتی ہے، تو نام لیا جاتا ہے پاکستان کا۔ آپ سے ایک خبر شیئر کرنی تھی، تو اس خبر کو میں پاکستانی خبر کے ساتھ جوڑوں گا اور پھر آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں وہ لوگ ہم سے آگے۔ اب ہوا اس طرح سے کہ امریکہ کے اندر ایک پولیس آفیسر کو اپنے عہدے سے دستبردار ہونا پڑا اور اسے استعفیٰ دینا پڑا اور اسے عہدے سے ہٹا دیا گیا، صرف اس لیے کہ اس کا جب چلان ہوا تو اس نے اپنا آئیڈینٹی جو شو کی، اس نے اپنے آپ کو یہ بتایا کہ میں پولیس آفیسر ہوں۔ صرف یہ کہنے پہ اس کو اس کے عہدے سے ہٹا دیا گیا کہ اس کو چلان ہوا تو اس نے یہ بتایا کہ میں پولیس آفیسر ہوں۔ اس نے اپنا اثر و رسوخ صرف نام سے استعمال کیا، صرف یہ بتایا کہ میں جس ادارے سے وابستہ ہوں وہ پولیس کا ہے اور اس لیے مجھے چلان نہ کیا جائے۔ صرف یہ کہنے پہ اس خاتون کو جو ہے وہ گھر بھیج دیا گیا، اسے استعفیٰ دینا پڑا، اسے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان کی۔ پاکستان میں کوئٹہ کے مقام پہ آج ایک کنونشن ہوا ہے جو کہ JUI کی طرف سے تھا۔ ان کا ورکر کنونشن تھا، ان کے ورکر اکٹھے ہوئے تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب کو مدعو کیا گیا تھا اور انہوں نے وہاں پہ تقریر بھی کی اور انہوں نے خواتین کے بارے میں نازیبہ الفاظ بھی اپنے ہمیشہ کی طرح استعمال کیے، عمران خان کے اوپر بیجا تنقید بھی کی اور جو ہے وہ اسلام کا ٹچ دیتے ہوئے اپنے آپ کو اسلام کا سب سے بڑا شہزادہ اور اسلام کا سب سے بڑا سرپرست بھی دنیا کے سامنے بنا کے اپنے آپ کو ظاہر کیا۔ اب اس میں ہوا یہ کہ جو لوگ آئے ہوئے تھے یہاں پہ اس کنونشن کے اندر، اور ان کے پاؤں کے نیچے ایک کارپیٹ بچھائی گئی، ایک کپڑا بچھایا گیا، وہ ٹینٹ تھے، وہ ٹینٹ کا کپڑا تھا اور وہ آیا تھا پاکستانیوں کے لیے، باہر سے بھیجا گیا تھا اور باہر سے کسی ملک نے پاکستان کو سیلاب زدگان کے لیے امداد کے طور پہ وہ ٹینٹ دیے تھے، اور مولانا فضل الرحمان اور JUI گروپ نے وہ ٹینٹ لیے اور ان کو نیچے بچھا دیا اور اپنے ورکر اور اپنے جو کنونشن کے اندر بلائے گئے لوگ تھے ان کو ان کے اوپر بٹھا دیا گیا۔ وہ لوگ چیئرز پہ بیٹھے ہوئے اور ان کے پاؤں میں وہ کپڑا بچھا ہوا ہے۔ اب کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ چونکہ ان لوگوں کے پاس حکومت ہے، چونکہ یہ حکومت کا حصہ ہیں، ان کو کوئی بولے گا نہیں، ان کو کوئی پوچھے گا نہیں۔ لیکن ادھر امریکہ میں اگر آپ دیکھیں تو خاتون نے صرف یہ بتایا کہ میرا تعلق پولیس سے ہے، اس لیے اسے عہدے سے گھر بھیج دیا گیا۔ لیکن یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اثر و رسوخ کتنا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے دیکھیے، اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کنٹریز جو ہیں وہ ڈیولپ ہیں، وہ آگے جا رہی ہیں، وہ ترقی کر رہی ہیں، تو ان کی ترقی کے پیچھے ایک راز ہے۔ وہ راز کیا ہے؟ وہ راز یہ ہے، علامہ اقبال نے اپنی ایک سینگ میں کہا تھا کہ میں جب بھی ویسٹ میں گیا تو میں نے وہاں پہ اسلام دیکھا، میں نے وہاں مسلمان نہیں دیکھے، لیکن جب میں اپنے ملک میں واپس آتا ہوں، میں مشرق میں واپس آتا ہوں، تو یہاں پہ میں مسلمان تو دیکھتا ہوں لیکن یہاں میں اسلام نہیں دیکھتا۔ یہاں پہ پاکستان کے اندر بھی آج وہی حالت ہے کہ آج یہاں پہ مسلمان بہت ہیں لیکن اسلام نہیں ہے۔ فضل الرحمان اس ٹائم اسلام کا اور مسلمانوں کا سب سے بڑا آپ یوں کہہ لیں کہ علمدار بنا ہوا ہے، اور یہ اپنے آپ کو جو ہے اسلام کا آپ یوں کہہ لیجئے کہ اس کے علاوہ یہ علماء کا اپنے آپ کو سردار بنا کے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے اپنے کرتوت اور اپنی حالتیں یہ ہیں کہ وہ لوگ جو اس نے اپنے پروگرام میں بلائے تھے، ان بیچاروں کو جس کپڑے کے اوپر اور جس کارپٹ کے اوپر بچھایا گیا، وہ کارپٹ جو تھی وہ سیلاب زدگان کے لیے باہر سے عطیہ کی گئی تھی، باہر سے سیلاب زدگان کے لیے وہ امداد کی گئی تھی۔ لیکن یہاں پہ کوئی نہیں پوچھے گا، یہاں کوئی کسی کو پارٹی عہدے سے نہیں ہٹائے گا، کوئی کسی کو یہاں ڈسکوالیفائی نہیں کرے گا۔ ایون ہماری عدالتیں یہاں پہ خاموش ہیں، ہماری پولیس یہاں پہ خاموش ہے، ہمارا نیب یہاں پہ خاموش ہے، تمام کے تمام لوگ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ، اب میں آپ کو فضل الرحمان کی ذاتی زندگی کے بارے میں بتاتا چلوں۔ یہ شخص جو ہے اتنا غریب ہے، اس کی مجبوری تھی اس کپڑے کو استعمال کرنا، اور سیلاب زدگان کے لیے جو عطیہ آیا ہے وہ پہلے اس بندے کو دینا چاہیے۔ ایسے ہی سیلاب والوں کو دے رہے ہیں، ان کے لیے بہت ہے، وہ جس حال میں ہیں وہ بہتر ہیں۔ یہ زیادہ قسم پرسی میں ہے، اس کی قسم پرسی کا اندازہ آپ یہاں سے لگا لیجئے۔ PDM کا یہ سربراہ بنا اور اس نے عمران خان کی چلتی حکومت کو جب گھر بھیجا تو پھر شہباز شریف اور نواز شریف اور پھر جو ان کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بدلے میں اسے کیا دیا؟ ان کے جو سمدی ہیں وہ حاجی غلام علی گورنر خیبر پختونخوا ہیں۔ یہی نہیں، ابھی اور سنیے، ان کا جو بھائی ہے وہ سینیٹر ہے، ابھی ان کا بیٹا وفاقی وزیر ہے، ابھی مزید سنیے ان کا داماد جو ہے وہ میئر پشاور ہے۔ اب ان کی جو ذاتی زندگی آپ دیکھ لیجیے، جو اتنا غریب آدمی ہے، اس کا حق بنتا تھا اس کپڑے کو استعمال کرنا، وہ ٹرینڈ جو باہر سے آتی آئے تھے، اس کا حق بنتا تھا۔ DI خان میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا 50 ایکڑ اراضی پہ پھیلا ہوا جو ہے وہ ایک اراضی ہے، اس کے اندر ایک گھر ہے جس کی مالیت 30 کروڑ روپے ہے، 30 کروڑ روپیز۔ اس کے بعد عبد الخیل میں ان کا گھر ہے جس کی مالیت
مالیت 5 کروڑ روپے ہے. اسلام آباد میں اور پشاور میں ان کے جو گھر ہیں جو کروڑوں روپے مالیت کے گھر ہیں. تو یہ آدمی اتنا ایک شریف آدمی، اتنا ایک پاک آدمی اور اتنا غریب مفلوق الحال ہے یہ، اس کے اوپر تو یہ صدقہ بنتا ہے، یہ دینا چاہیے اس کو. لیکن یہاں پہ سب اندھے ہو کے بیٹھے ہیں، یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا. اور ہمارے اوپر آپ بات کر رہے ہیں کہ زلزلہ آ رہا ہے، آپ بات کر رہے ہیں طوفان آ رہے ہیں، آپ بات کر رہے ہیں کہ یہاں پہ آندھیاں آ رہی ہیں، آپ بات کر رہے ہیں کہ کرونا وائرس آ رہا ہے. آپ ڈریے اس وقت سے کہ آپ کے اوپر پتھروں کی بارش کیوں نہیں ہو رہی. ان غربا کے لیے، مساکین کے لیے، بے گھروں کے لیے، ان بیچاروں کے لیے جن کے گھر سب تباہ ہو گیا، ان کے آنے کے لیے ہم ٹینٹ نہیں چھوڑ رہے. ٹینٹ اپنے ذاتی مفادات کے لیے اور ذاتی کنونشن میں استعمال کر رہے ہیں. آپ آنکھیں بند کر کے سوچئے کیا ہمارے ارباب اختیار ان کے لیے آنے والا پیسہ ان تک پہنچا رہے ہوں گے؟ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اس بات کا جواب دیجئے. ڈزنٹ میٹر وہ جے یو آئی فے ہے، وہ پی ٹی آئی ہے، وہ پی 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 ہے، وہ پی ایم ایل این ہے، وہ تحریک، کوئی بھی ہے وہ، کیا وہ لوگ ان تک وہ چیزیں پہنچا رہے ہوں گے؟ اپنے دل پہ رکھیے ہاتھ اور اس بات کا جواب دیجئے. بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں. تو پھر کیوں نہ ہمارے اوپر یہ مسائل ہوں، کیوں نہ ہمارے اوپر آفات و بلیات آئیں، کیوں نہ ہمارے اوپر آندھیاں طوفان زلزلے آئیں، کیوں نہ ہمارے اوپر اس طرح کے مسائل ہمیں ہر سال، ہر ماہ، ہر دن، ہر لمحہ اس طرح کی چیزیں. آج بینکرپسی ہو رہی ہے، آج پاکستان جو ہے وہ دیوالیہ ہونے پہ پہنچا ہوا ہے. آپ انتظار کیجئے حضور والا کہ آپ کے اوپر پتھروں کی بارش ہو، بارش پتھروں کی. ہم اخلاقی طور پہ اتنے گر چکے ہیں، کرپشن کھلے عام ہو رہی ہے، کوئی بولنے پوچھنے والا نہیں ہے. یہاں پہ کسی کے کان پہ جو تک نہیں رینگ رہی. اب ڈریے خدا سے، خدا کے لیے. اور ان لوگوں کو ووٹ دیتے ہوئے سوچئے یار، ووٹ دیتے ہوئے سوچئے کس کو ووٹ دے رہے ہیں، کس کو سلیکٹ کر کے لا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کا اور پاکستانیوں کا حامی و ناصر ہو. ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.